الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، جہنم میں مارے افسوس اور ندامت کے یہ کہیں گے کاش دنیا میں ہم نے خیرخواہ لوگوں کی باتوں کو سن لیا ہوتا یا عقل سے اس کو سمجھ لیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر روئیں گے، ان کی جو ہے آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، خون بہے گا، لیکن ان کا رونا ختم نہیں ہوگا. لیکن اس وقت کا یہ رونا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا. جہنم حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس کو جلایا، 1000 سال تک سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا وہ سیاہ ہو گئی، اور ابھی فی الحال وہ سیاہ ہے. اس کی تپیش اتنی خطرناک ہے کہ دنیا کی سخت سے سخت آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. اتنی سخت آگ ہے. دنیا کی آگ کی کیٹیگری بھی الگ الگ ہوتی ہے. لکڑی جلاؤ تو اس کی آگ کی حرارت وہ الگ ہوتی ہے، گھاس جلاؤ اس کی آگ کی حرارت کچھ الگ ہوتی ہے، اور کوئی چیز جلاؤ، لوہا جلاؤ اس کی حرارت الگ ہوتی ہے. تو دنیا کی آگ کے اندر بھی حرارت کا ٹیمپریچر الگ الگ، لکڑی کی آگ کا الگ، لوہے کی آگ کا الگ، گھاس کی آگ کا الگ. جہنم کی آگ کی حرارت اور اس کا ٹیمپریچر الگ ہے، بہت خطرناک. حدیث میں آتا ہے جو سوئی ہے، سوئی اور سوئی کا جو سوراخ ہے، اگر اتنی جہنم کو کھول دیا جائے اور اس کی آگ کو دنیا کے اندر جو ہے بھیجا جائے صرف سوئی کی سوراخ کے برابر، تو اس کی تپش سے دنیا کی ساری چیزیں بلکہ پہاڑ بھی جل کر راکھ ہو جائے. اب اندازہ لگاؤ کہ اس کی تپش کتنی خطرناک ہوگی. ایسی آگ کے اندر کافروں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، صابئین کو، مجوسی کو، منافقین کو، مشرکین کو ڈالا جائے گا، اور مومنوں کو بھی جو کبیرہ گناہ کر کے گئے اور بغیر توبہ کے مر گئے، سب کو جہنم میں جانا. اس لیے جہنم کے 7 دروازے ہیں. میں نے گزشتہ اتوار کو کہا تھا وہ 7 دروازوں کے نام قرآن کریم میں ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے.
اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مظہر الگ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت علی غضبی، میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے. اس لیے رحمت کا مظہر جو جنت ہے اس کے دروازے 8 ہیں، اور غضب کا مظہر جو جہنم ہے اس کے دروازے 7 ہیں. ہر دروازے کے مقابلے میں ایک دروازے اور دوسرے دروازے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ 70 سال تک آدمی چلتا رہے تب جا کر ایک دروازہ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا دروازہ. دروازے 7 یعنی جہنم کے طبقات 7، اور ان میں جانے والے مجرمین کی جو تعداد ہے اور مجرمین کی جو شکلیں ہیں وہ 7 الگ الگ. جہنم کا پہلا طبقہ جس کا نام خود جہنم ہے، وہ ان مومنین کے لیے ہوگا جو کبیرہ گناہ کر کے دنیا سے چلے گئے، توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے چلے گئے. مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، لیکن کبیرہ گناہ کیے ہیں. اور کبیرہ گناہ کیا کیا ہے میں نے بتائے تھے. والدین کی نافرمانی، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا، مسلمان کو تکلیف دینا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. تو کبیرہ گناہ کیے، توبہ نہیں کی اور مر گئے، اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کریں گے. یہ جہنم کا پہلا طبقہ ہے جس کا نام ہی جہنم. کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. دوسرا طبقہ جو ہے جس کا نام ہے لظا، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، یہ پورے سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ ہے. یہ لظا جو طبقہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو داخل کرے، یہودیوں کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، شریعت مطہرہ کے آ جانے کے بعد اب جو ہے دین یہودیت ختم ہو گئی. اس کے باوجود وہ نبی علیہ السلام کو نہ مانے، قرآن کا انکار کرے، آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم نہ کرے. تو ایسے یہودیوں کو جنہوں نے توریت میں تحریف کی، اپنے نبی کی بات کو بھی نہیں مانا اور نبی آخر الزماں کو بھی نہیں مانا، ایسے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے جس جہنم کا نام لظا ہے. لظا، لظا کا معنی بھڑکانے والی، جھلسا دینے والی آگ. تیسرا طبقہ جو ہے وہ نصارہ کا ہے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن تثلیث کے قائل ہوئے، یا پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی کو نہیں مانا. تو ایسے نصارہ جو بے عمل تھے، ان نصارہ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کریں گے جن کا نام جو ہے حطمہ ہے. جس جہنم کا نام کیا ہے؟ حطمہ. حطمہ کہتے ہیں وہ آگ جو توڑ پھوڑ کرنے والی ہو، آدمی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے. اللہ لینبذن فی الحطمہ. دیکھو پورے نام جہنم کے قرآن میں ہی ہے، 7 نام. جہنم ہے قرآن میں ہے، لظا قرآن میں ہے. نصارہ کو جو ہے جس جہنم کے طبقے میں ڈالا جائے گا جس کا نام حطمہ ہے، کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. اللہ کی وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو آدمی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی. اس طبقے میں نصارہ کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. یہ 3 طبقے ہو گئے. جہنم میں مومنین جو کبیرہ گناہ کر کے گئے ان کو، یہودی ان کو لظا، نصارہ ان کو حطمہ. سابقین ایک فرقہ ہے دنیا کے اندر جو ستارہ پرست ہیں، ستاروں کو جو ہے اپنا معبود مانتا ہے، نفع نقصان کا جو ہے اس کے اندر تصور رکھتا ہے، اپنی ساری حاجتیں ستاروں کے غائب اور جو ہے ظاہر ہونے پر موقوف رکھتا ہے. اس کو سابی کہتے ہیں جو ستارہ پرست ہے.
ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر یا اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر یا اللہ کو اپنا معبود نہ مان کر کسی مخلوق کو اپنا معبود ماننا یہ شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے، لہذا اس کے بدلے میں ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ چوتھا طبقہ ہوگا سابقین کا، اور جس جہنم میں ان کو داخل کریں گے چوتھا طبقہ، اس جہنم کا نام ہے سقر۔ ما سلککم فی سقر، کہ جہنمیوں کو پوچھا جائے گا تم کو جہنم میں کیوں داخل کیا؟ تو یہ سقر نامی جو جہنم ہے اس طبقے میں سابقین کو داخل کریں گے۔ نہ مطلق جہنم کو اگر جو ہے مراد لیا جائے، سورہ مدثر میں ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا ریزن پوچھیں گے، کون سے جہنمی؟ جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، اور وہ جہنم میں ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تم تو مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ کہاں ایمان والے تھے لیکن لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، مسلمان تو تھے لیکن غریب محتاج مسکین جو بھوکے ہوتے تھے ان کو دیکھ کر بھی ہمارا جذبہ ایمان ابھرتا نہیں تھا، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو اس نہ کھلانے پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں داخل کیا۔ یہ جہنم والوں کے ریزن بتائے۔ تو سقر نامی جو جہنم ہے جس میں اللہ سابقین کو داخل کریں، یہ جہنم کا چوتھا طبقہ ہے۔ جہنم کا پانچواں طبقہ جس میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو داخل، مجوسی کو داخل کریں گے۔ مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں، نفع نقصان کو آگ کے قائل، آگ کو نفع نقصان کا مالک اور خالق سمجھتے ہیں، تو ایسے مجوسی کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ چوتھا طبقہ۔ پانچواں طبقہ تو جس میں یہ مجوسی کو داخل کریں گے، اس جہنم کا نام جو ہے سعیر ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا فسح کر لیا اصحاب سعیر، جہنم والوں کے لیے بربادی ہو، دوری ہو۔ تو یہ سعیر نامی جہنم میں مجوسی کو داخل کریں گے۔ مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، ذات میں یعنی اللہ ایک ہے، اس کے باوجود بھی 365 بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ایسے مشرکین کو بھی اللہ جہنم میں داخل کریں گے۔ تو ایک ہے ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ایک ہے صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفت رزاق ہے، مثال کے طور پر روزی دینے والا۔ اب اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنے کے بجائے کسی پیر و مرشد سے روزی مانگ رہا ہے، کسی اللہ والے کے سامنے جو ہے ان کی قبر کے سامنے بیٹھ کر ان سے روزی مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ ان کے وسیلے سے مانگو، ان کے اعمال کے وسیلے سے مانگو، تمہارے نیک عمل کے وسیلے سے مانگو، نو پرابلم۔ لیکن ڈائریکٹ بابا میری دکان چل جائے، یہ شرک ہے۔ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ ان سے مت مانگو۔ وہ جو ہے اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتے تھے، تم بھی مانگو۔ ہاں ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہو کیونکہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی، ان کے وسیلے سے مانگو۔ ان کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے اعمال کے بدلے میں مانگو کہ اللہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے پاس میں بیٹھا ہوں، اس کی لاج رکھتے ہوئے میرا کام بنا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ یہ شرک نہیں ہے۔ تو جو اس طرح کی شرک کرتے ہیں مشرکین، اللہ ان کو بھی جہنم میں داخل کریں گے۔ جس جہنم کا طبقے کا نام چھٹے طبقے کا نام جو ہے جہیم ہے۔ ان الفجار لفی جہیم، قرآن میں سارے جہنموں کے نام، یہ چھٹا طبقہ ہے۔ اور ساتواں طبقہ جہنمی کا جس میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کو داخل کریں گے، وہ منافقین ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے، سب سے اوپلا طبقہ جو ہے وہ جہنم جس کا نام ہے وہ تو مومنین کبائر کا ہے، لیکن منافقین جو بظاہر مومن ہیں لیکن دل میں نفاق ہے،
دل میں ایمان اور اسلام کی بغض و عداوتیں ہیں، ایسے منافقین کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے، اور اس جہنم کا جو 7واں طبقہ ہے، جو بالکل نچلا اور اخیری طبقہ ہے، جس کا نام حاویہ ہے، فَأُمُّهُ حاویہ، فَأُمُّهُ حاویہ، کہ ان کا ٹھکانہ حاویہ میں ہوگا۔ اور یہ جہنم کا سب سے نیچلا طبقہ، سب سے اخیری طبقہ۔ اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار، یا عزیز و یا غفار۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہے جہنم، اس قدر جو ہے عذابات اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ سعود جبل من النار، جہنم ایک پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے، سعود آگ کا پہاڑ ہے۔ اللہ ان جہنمیوں کو، مشرکین، منافقین، صابئین، مجوسی، یہودی، نصارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں پر چڑھائیں گے ان کو، کہ چلو زبردستی چڑھائیں گے۔ سأرهقه صعودا، دیکھو قرآن میں سأرهقه صعودا، یہ سعود جبل من النار ہے۔ حدیث میں جو آتا ہے، قرآن کی تفسیر کرتی ہے حدیث قرآن میں، کہ سأرهقه صعودا، ہم جہنمیوں کو سعود پر چڑھائیں گے۔ تو سعود یعنی کیا تھا؟ کہ سعود جبل من النار، سعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ۔ وہ پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ایک جہنمی کو 70 سال ہو جائیں گے۔ جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے گا، سأرهقه صعودا، ہم چڑھائیں گے ان کو سعود پر، اور پھر وہاں سے بھی دھکا دے کر نیچے پھینکیں گے۔ یہ عذاب ہو، ایسے عذابات اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھے ہیں۔ لہم ثیاب من النار، جہنمیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کے کپڑے۔ ثیاب صوبن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کپڑے۔ آگ کے کپڑے جہنمیوں کو پہنائیں گے، کیونکہ کپڑے بدن سے بہت زیادہ متصل ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں نا بھائی۔ آگ کے کپڑے بدن سے قریب جتنے ہوں گے اتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے ان کو آگ کے کپڑے پہنائیں گے۔ جن کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگا جہنم، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان جہنمیوں کا اوڑھنا بچھونا، مہاد کہتے ہیں بستر کو، کہ ان کا اوڑھنا بھی ان کا بچھونا بھی دونوں جہنم کی آگ ہوگی، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی آگ، ان کے کپڑے بھی آگ۔ یعنی جتنی تکلیف، کہ جس تکلیف کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ایسے عذابات کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سانپ جو ہوں گے نا، سانپ الحیات، سانپ جو ہے وہ اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ اونٹ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں ہائٹ میں، اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے جہنم میں۔ اور بچھو کھچر کے برابر ہوں گے۔ اور وہ سانپ اور بچھو جب جہنمی کو ایک مرتبہ ڈسیں گے تو اس کا اثر اس کو 40 دن تک رہے گا، یا ایک روایت میں 40 سال تک رہے گا، ایک مرتبہ ڈسنے سے۔ اس طرح جو ہے جہنمیوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ یہ سارے عذابات جو ہے گنوا کر آپ کو میں ڈرا نہیں رہا ہوں، چوکن نہ کر رہا ہوں، خود اپنی ذات کو بھی آپ کو بھی، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کر کے ہم گئے، ہم نے خیر خواہ کی باتوں کو نہ سنا، ہم نے عقل سے کام نہیں لیا، تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور پھر جہنم میں جا کر کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش سن لیتے، کاش سمجھ لیتے، آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ کیونکہ ہدایت کا دار و مدار سننے پر ہے۔ اس لیے کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندہ کہا، بندہ، کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو حق بات سنتے ہیں۔ تفسیر کی مجلسوں میں، بیان کی مجلسوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، علماء کی مجالس میں بیٹھ کر باتوں کو سنتے ہیں، اس کو کیا کہا؟ فبشر عباد، ایسے میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ جو سنتے ہیں۔ سنیں گے تبھی تو عمل کا جذبہ آئے گا، سنیں گے ہی نہیں تو بات ہی نہیں سنیں گے۔ اعلان تو ہوا تھا تفسیر ہوگی، اعلان تو ہوتا ہے تعلیم ہوگی، اعلان تو ہوتا ہے گشت کی بات ہوگی، جمعہ میں بھی بیان ہوتا ہے،
ہے سب کو معلوم ہے، لیکن سننا ہی نہیں ہے. لو کننا نسمع، پھر وہاں پچھتائیں گے کاش سن لیا ہوتا، سنا ہوتا تو کچھ عمل کرتے. ہاں، ہدایت کے لیے یہی دو جو ہے راہ ہے، ایک سماعت ہے، ایک عقل ہے. اس لیے عقل کو جب اللہ نے پیدا کیا نا تو کہا کہ ادھر آؤ، آگے آئی، پیچھے جاؤ، پیچھے گئی. جب عقل کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، وہ آئی، اس کو کہا جاؤ تو گئی. تو یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب تیری ہی وجہ سے میں کسی کو دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا. مطلب یہ کہ تیری ہی وجہ سے میں انسان کو اپنے احکام کا مکلف بناؤں گا. اس لیے جس کے اندر عقل ہے وہ شریعت کا مکلف ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہے شریعت کے احکام کا وہ مکلف نہیں ہے. جانور شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے. جانور کو نہیں پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی تو نے، عقل نہیں ہے اس کے اندر. چھوٹے بچے کو نہیں پوچھا جائے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، اس کے اندر عقل نہیں ہے. عقل کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا تیری ہی وجہ سے میں جو ہے دوں گا نہیں دوں گا، تیری ہی وجہ سے میں پکڑ کروں گا، تیری ہی وجہ سے میں چھوڑوں گا. جس نے عقل کو صحیح استعمال کیا وہ کامیاب، اور جس نے غلط استعمال کیا وہ ناکام. عقل اللہ نے سب کو دی ہے، اور اس عقل کے ذریعے آدمی اپنی جو ہے ہدایت کو، گمراہی کو، صحیح بات کو، غلط بات کو، جنت کے راستے کو، جہنم کے راستے کو بخوبی سمجھ سکتا ہے. اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ سکتا ہے، لیکن نہ سمجھا. معلوم ہے کہ بھئی یہ کام کرنے سے مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوں، پھر بھی کرتا ہے. عقل ہے، سنتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں ہے. تو کہا کہ دیکھو سنو گے اور پھر عقل سے کام لوگے انشاءاللہ ہدایت مل جائے گی. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، جو سنتے ہیں اور دل کے کان سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں اور عمل کے جذبے سے سنتے ہیں کہ میں یہ سن رہا ہوں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا. اگر اس نیت کے ساتھ کسی بھی دینی بات کو، ہدایت کی باتوں کو انشاءاللہ ہم سنیں گے اور سنتے ہیں، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں. لیکن سن کر انسنی کر دی تو اس پر ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم ان لوگوں کی طرح مت بننا. بھئی کن لوگوں کی طرح؟ قَالُوا سَمِعْنَا، جو کہتے ہم نے سنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں ہے، وہ دل کے کان سے نہیں سنتے، ہدایت کی نیت سے نہیں سنتے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بھی بیٹھتے تھے، منافقین بھی بیٹھتے تھے. ایمان والے جو صحابہ تھے وہ تو دل کے کان سے سنتے تھے، ہدایت کی نیت سے سنتے تھے، اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے سنتے تھے. اللہ نے ان کو بنا دیا. اور منافقین وہ بھی سنتے تھے لیکن وہ ہدایت کی نیت سے نہیں، دل کے کان سے نہیں، بلکہ نقص کاٹنے کے لیے، کسی جو ہے پوائنٹ پکڑنے کے لیے. دیکھو ہر ایک کی نیت الگ الگ ہوتی ہے سننے والوں کی، کہ اس لیے سنیں گے کہ چلو مزہ آ جائے. کسی کی نیت ہوتی ہے کہ چلو کچھ بھول ہوئے تو وہ سن لے. منافقین کی حالت یہ تھی، ان کو اللہ نے ہدایت نہیں کی. ہدایت تو ان کو ملے گی جو ہدایت کی نیت سے اور جو ہے عمل کی نیت سے سنیں. ہاں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ان لوگوں کی طرح مت بننا جو یوں کہتے ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے سنا نہیں ہے. قرآن نہ کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے سنا. تو ایسے جو ہے انسنے لوگوں کی طرح سننا والا مت بننا. سننا ہدایت کی نیت سے سننا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. ہاں، اس لیے جہنمی جہنم میں جائیں گے، ان کا سب سے بڑا رونا یہ ہوگا ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سن لیتے، سمجھ لیتے، آج جہنمی میں سے نہ ہوتے، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. اس لیے جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے، اللہ کے غضب کا مظہر ہے. اللہ کے نبی نے اس سے پناہ چاہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے غضب کا مظہر بنایا ہے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، جب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، گناہوں کا اقرار کر لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہوگا کہ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب جہنم والوں کے لیے دوری ہے، جاؤ ان کو جہنم میں ڈالو.
جہنم میں ڈال. اور جہنم میں جائیں گے تو ایسے ہی نہیں جائیں گے. قرآن نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے خذو، پکڑو ان کو، پکڑو، فغلو، ان کے گلے میں ٹوک ڈالو. جیسے کہ دنیا کے اندر وہ جیل خانے میں قیدی کو لے جایا جاتا ہے جو بہت ہی بڑا مجرم ہوتا ہے تو گلے میں اس کا ٹوک ڈالا جاتا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں. سیم اس طریقے پر قرآن میں خذو فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذراع فاسلکوا، ان کو جو ہے 70 لگامیں ان کو ڈالی جائے گی، زنجیریں ڈالی جائے گی، بیڑیاں ڈالی جائے گی، گلے میں ٹوک ڈالا جائے گا، اور پھر اس لگام کو فرشتے کھینچیں گے اور کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے. اب ایسے جہنمیوں کی یہی ذلتی کیا کم ہے کہ میدان محشر میں سے اس طریقے پر ذلتی کے ساتھ ان کو کھینچ کر جہنم میں لے جایا جائے. اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ ہے جب اعتراف ہو جائے گا گناہوں کا، قبول کر لیں گے اللہ کے سامنے، اور قبول کرنا ہی پڑے گا، وہاں تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے چھوٹنے کا، کوئی سوال ہی نہیں ہے. فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ ہماری حفاظت. یہ ہے جہنمیوں کا منظر. قرآن کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھے، جہاں اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، ترغیب ہوتی ہے، وہاں ترغیب بھی ہوتی ہے کہ دیکھو اگر اس طریقے پر زندگی گزاری تو یہ منظر بھی تمہارے سامنے ہے، ایسا بھی ہونے والا ہے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، حقیقت ہے. لیکن اس کے بالمقابل دنیا کی زندگی ہے، ہدایت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ، خشیت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی تو پھر اکرام بھی ایسا ہے، اعزاز بھی ایسا ہے، اللہ کی یہاں مہمان نوازی بھی ایسی ہے. نزلا من غفور الرحیم بھی عجیب و غریب ہوگی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کو، منافقین کو، یہودی اور نصارہ اور مشرکین کو، صابئین اور مجوسی کو، جہاں اللہ تعالیٰ میدان محشر سے جہنم میں ذلتی کے ساتھ لے جائیں گے، وہاں مومنین کو، متقین کو، خاشعین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع اللہ ہونے والوں کو ایسا اعزاز، ایسا اکرام کے ساتھ لے جائیں گے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے پروردگار کو بن دیکھے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. حالانکہ اللہ کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا، بن دیکھے بس نبی کی خبر پر، نبی کے بعد وارثین نبی کی خبر پر، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ کا خوف، خشیت اپنے دل میں پیدا کر لی کہ لہم مغفرہ، اللہ ان کو معاف کر دیں. اور معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ وَأَجْرٌ کبیر، بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا اجر. ہاں، اس لیے جنتیوں کا جب استقبال ہوگا تو جنتیوں کے استقبال میں ہے نا کہ بھئی ان کو کہا جائے گا کہ بھئی لہم دار السلام عند ربہم، سلامتی والے گھر میں اپنے پروردگار کے پاس چلے جاؤ، خوش آمدید کہیں گے، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. ایک ایک جنتیوں کو اللہ تعالیٰ 80 ہزار خادم دیں گے. دنیا سے 700 بڑی گنی جنت اللہ ایک ادنا مومن کو دیں گے، ادنا مومن کو. 2 حوریں ہر ایک کو ملے گی، اور اس کے علاوہ 70 عورتیں جو جنت کی پیداوار ہوگی. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. جنت کی پروڈکٹ ہوگی، جنت کی بناوٹ ہوگی. 70 عورتیں، 2 حوریں الگ جو حور عین ہیں، جو بالکل گوری، آنکھیں بڑی بڑی، اور عجیب و غریب جو ہے اس کی تعریف قرآن میں، حدیث میں ہے. 70 عورتیں ملے گی، 80 ہزار خادم ملیں گے. اور جو ہے دنیا کی عورت تو ملے گی بھائی، وہ تو سب کی سردار ہوگی. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیوی خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بغیر دنیا کی عورت کے جنتی کو جنت میں قرار بھی نہیں ملے گا. کہ جن کے ساتھ سالہ سال تک رات گزاری، دن گزارے، 50 سال، 40 سال، 30 سال، جس کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ یاد تو آئے گی بھائی. اس لیے اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تم بھی داخل ہو جاؤ، تمہاری بیوی بھی داخل ہو جاؤ جنت میں، خوشی خوشی داخل ہو جاؤ.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو نعمت دیں گے. کیسی نعمت ہوگی؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جہاں کہیں بھی جنتی جنت کو دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں ہوگی. ہاں، اور ایک بڑی سلطنت ہوگی، ملکن کبیرہ، بڑی سلطنت. ایک ادنا جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت دے گئے کہ 1000 سال تک وہ جنتی اپنی جنت میں گھوڑا دوڑائے گا نا، گھوڑا دوڑا کر 1000 سال تک چلے گا، تب بھی وہ اپنی جنت کو، دوسروں کی تو نہیں، اپنی جنت کو بھی نہیں دیکھ پائے گا. تب بھی حضور رقبہ ایریا ابھی باقی ہوگا. اتنی بڑی جنت اللہ دیں گے. اس لیے میں نے کہا جہاں نافرمانوں کو اللہ ذلتی کے ساتھ جہنم میں داخل کریں گے، وہاں فرما برداروں کو ایسا اکرام بھی دیں گے. اور اللہ سے بڑھ کر اکرام کرنے والا، نیکیوں کی قدر کرنے والا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی دنیا میں جو نیک ہوتا ہے اور جو ہے نیکیوں کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، اچھے عمل کی، اچھے کام کی قدر کرنے والا ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو ہوتا ہے بھائی، جو کہتے ہیں کہ اچھا بوس ہے، اچھا بوس. اچھا بوس کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کام والوں کی محنت کی قدر کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہاں صبح سے شام میرے اس خادم نے اور میرے کام کرنے والے نے اتنی محنت کی، تو وہ بغیر کہے اس کو کچھ نہ کچھ بن مٹھی دے دیتا ہے. روزانہ دے دیتا ہے، یا مہینے کی ختم کر دیتا ہے، یا سالانہ ختم کر دیتا ہے. تو وہ اچھا بوس ہے کہ اپنے کام والوں کی قدر کرتا ہے، کام کی قدر کرتا ہے. سیلری دینا یہ تو اس کا حق ہے، اس کے علاوہ دیتا ہے. اس طرح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن کی اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں. اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ سے بہتر قدردان کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو قدر بھی کریں گے، ایسی قدردانی اس کی دیں گے. جنتوں میں ایسی عجیب و عجیب غریب نعمتیں جو جنتیوں کو دی جائے گی، قرآن میں اس کے تذکرے ہے، احادیث میں اس کے تذکرے ہے. یہ سب قدردانی کی باتیں ہیں. تو جہاں ترغیب ہے وہاں ترغیب بھی ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر. مغفرت بھی ہے، اجر کبیر بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ آئندہ اس کو بیان کریں گے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس وما قرب الیہا من قول و عمل. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما. مولا بہت گنہگار ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ گناہ کر کر کے ہم تو گناہ بھی بھول چکے ہیں. لیکن میرے اللہ یہ نہ بھولنے والے اللہ، تیرے سامنے تو ہماری زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق ہے، زندگی کی ایک ایک گھڑی تیرے سامنے ہے. اے پیارے اللہ، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہے، وہ گناہ جو ہمیں یاد نہیں ہے، ان تمام گناہوں کی معافی کا ہم سوال کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، دنیا کی آگ کی صرف تپش، اے اللہ اس کا دھواں ہم سے برداشت نہیں ہوتا. جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہماری اولاد کیسے برداشت کر سکے گی؟ اے مولا ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے اقربا، ہمارے محسنین، ہمارے جاننے پہچاننے والے، اے پیارے اللہ وہ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم سب کی طرف سے اے اللہ جہنم اور جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. ہمارے گناہ پر گرفت نہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ اطاعت کا شوق پیدا فرما، گناہوں کی نفرت پیدا فرما، گناہوں کی نفرت پیدا فرما. مولا کریم بیٹھنے والے مجمع میں سے ہر ایک کے جائز حاجتوں کو پورا فرما.
فرما، ہر ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرما، اللہ ہر ایک کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم سے اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائی دنیا آخرت کی مانگی ہے وہ سب ہمیں اور امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما، اور جتنی بھی شر سے پناہ چاہی ہے ان سے ہمیں اور ایک ایک فرد کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔